بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی العمام۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم حسار زماں حمی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار گوربار دربار دربار میں عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین صد احترام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ آج کے خطبہ میں جو ہم سنیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ ہر دور کے اندر کچھ شر پسند لوگ اللہ کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ مختلف قسم کی سازشیں شروع سے ہی چلتی آ رہی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے تو جس وقت جس دور میں دین خدا کے خلاف سازشیں عروج پر ہوتی تھی تو اللہ کسی نہ کسی اپنے نبی کو بھیج دیتا تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا
کہ جب سازشیں عروج پر ہوئیں تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ کے بعد بھی فتنوں کا سلسلہ بعد میں جاری رہا اور آج تک جاری ہے۔ تو ہر دور میں ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے، اسی طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذات اقدس کے بعد وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء میں سے کسی ولی کو امت کی رہنمائی کے لیے بھیج دیتا ہے۔ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہے، تو جو ولی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، لیکن اس کا قدم نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، وہ نبی کا خلیفہ اور نائب ہوتا ہے۔ جس طرح ایک نبی امت کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح وہ اللہ کا ولی نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی نبی کی شریعت کو آگے لے کر اللہ کے دین کی دعوت کو بلند کرتا ہے۔ کم و بیش 1000 سال پہلے بھی فتنوں کا سلسلہ عروج پر ہوا، تو اللہ خالق کائنات نے امت کی رہنمائی کے لیے عظیم و شان شخصیت حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی قندیل لانورانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ولیوں کا سردار بنا کر بھیج دیا۔ ایک ولی کی کاوش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مخلوق خدا کی حتی الامکان ہر لحاظ سے رہنمائی کرے، اور کان سے پکڑ کر منوانا ڈنڈے کے زور پر، یہ تو نبی کا منصب بھی نہیں ہے۔ نبی کا منصب بھی یہی ہے کہ صرف پیغام دینا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے بھی اسی کاوش اور کوشش میں دن رات گزارتے ہیں کہ مخلوق خدا کسی نہ کسی طرح سے راہ راست پر گامزن ہو جائے۔ حضور غوث السمدانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی کا بھی ہر لمحہ امت کی رہنمائی اور امت کی ہدایت کے لیے ہی گزرا۔ آپ کے شب و روز اسی کاوش میں ہی گزرتے رہے کہ مخلوق خدا کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں، محبوب علیہ السلام کے سچے غلام بن جائیں۔ حضور مفتی اعظم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار غوثیت میں نذرانہ عقیدت یوں پیش کرتے ہیں: ہے میرے پیر لاسانی محی الدین لاسانی، نبی کی شمع نورانی محی الدین لاسانی، علی کے لاڈلے نور نگاہ حضرت زہرا، رسول اللہ کے جانی محی الدین جیلانی، لقب ہے قطب ربانی شرف محبوب سبحانی، ہے رخ قندیل نورانی محی الدین جیلانی، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہوئی ثابت۔ یعنی حضور غوث اعظم نے فرمایا اللہ کے سارے شہر میری ملکیت ہیں، میرے حکم کے تحت ہیں۔ تو اسی کو حضرت مفتی اعظم فرماتے ہیں
بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہوئی ثابت، جہاں میں تیری سلطانی محی الدین جیلانی، بجز تیرے شہ بغداد کوئی اور کیا جانے، میرے دل کی پریشانی محی الدین جیلانی، فقیر قادری میں بادشاہ قادری تم ہو درد دل کی درمانی محی الدین جیلانی، تمہارا ایک اشارہ ہو تو میرا کام بن جائے، رفع ہو ساری حیرانی محی الدین جیلانی، مدد کا وقت ہے مشکل کشائی کے لیے آؤ، رفع ہو ساری حیرانی ہے بحر غم میں طغیانی محی الدین جیلانی، غلام درے گاہے والا ہے سالک پھر کدھر جائے، سنانے رنج پنہانی محی الدین جیلانی۔ تو آپ نے یوں بارگاہ غوثیت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المبارک کو 470 سنہ ہجری اور 1078 سنہ عیسوی کو ایران کے ایک صوبہ گیلان، جس کو جیلان بھی کہا جاتا ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ بچپن سارے کا سارا ہی تعلیم و تربیت میں گزرا۔ 18 سال کی عمر تک اپنے گھر میں ہی علم دین حاصل کرتے رہے، پھر والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر بغداد شریف سفر کیا اور 9 سال تک بغداد شریف میں رہ کر اعلیٰ اساتذہ کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 25 سال آپ نے جنگلوں اور عراق کے مختلف بیابانوں میں گزارے اور آپ نے مجاہدے کیے، اللہ کی عبادت کی، اللہ کا قرب حاصل کیا، حتیٰ کہ یہ یعنی کہ مجاہدات کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اولیاء کا سردار بنا دیا۔ اس کے بعد 40 سال تک آپ امت کا درد لے کر امت کو تبلیغ کرتے رہے، امت کو نیکی کا حکم دیتے رہے، درس و تدریس کرتے رہے، علوم دین سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے۔ لاکھوں مجمع ہوتا تھا آپ کی محفل میں، جس میں آپ بیان کرتے تھے، اور آپ کی محفل علم سے نور علی نور ہوتی تھی۔ بڑے بڑے اولیاء آپ کی محفل میں حاضر ہوتے تھے، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تعلیم اور تربیت فرمانے کے لیے وہاں پر جلوہ فرما ہوتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اکثر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ بالآخر 561 سنہ ہجری 1166 سنہ عیسوی کے اندر 91 برس کی عمر میں اس دار فانی سے آپ نے رخصت کیا، اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اب یہ مختصر سا آپ کا تعارف تھا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے راستے پر جو سچے اور نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ ہونے کا رب خود ارشاد فرما رہا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ کیسے ساتھ ہوں؟ دنیا میں بھی ایک بہت ہی مشکل کام یہ نظر آتا ہے کہ کوئی جسمانی لحاظ سے ہر وقت ہی کسی کے ساتھ رہے، ایسا بہت مشکل ہے، جبکہ قرآن میں فرمایا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ کا مطلب ہوتا ہے بالکل ساتھ مل جانا۔ اب دنیاوی لحاظ سے تو یہ بہت ہی مشکل ہے،
کیسے ملیں کسی کے ساتھ اور ہمیشہ ہر لمحہ ہر وقت اس کے ساتھ رہیں؟ کوئی عراق میں، کوئی مصر میں، کوئی انڈیا میں، کوئی بغداد میں. تو اتنے لوگ کیسے اللہ کے ولی کے ساتھ رہ سکتے ہیں ہر حال میں ہر وقت؟ اور پھر اخروی بات کریں تو آخرت کے معاملے میں تو بالکل ہی ناممکن ہے. آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی مرنے والے کے ساتھ مر بھی گیا ہو اور اس کی قبر میں اس کو دفنایا گیا ہو. تو دونوں مطلب نہیں ہے اس کے، یعنی دنیاوی لحاظ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جسمانی جسم کے ساتھ جسم لگا رہے، اور نہ ہی اخروی زندگی کے لحاظ سے یہ مطلب ہے کہ تم نے اس کی قبر میں دفن ہونا ہے، جسم کے ساتھ جسم لگا کے رکھنا ہے. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کی یہ جو آیت ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کا مطلب بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کونوا علی مذہب الصادقین وسبیلہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے عقیدے اور ان کے مذہب پر قائم رہو اور ان کے راستے پر چلنا شروع کر دو. جس مذہب اور جس عقیدے پر وہ چل رہے ہیں اور جس راہ ہدایت پر ان کا قدم ہے، اسی راہ ہدایت پر تم بھی چلنا شروع کر دو. یہ مطلب ہے اس کا. اب چاہے کوئی مغرب میں ہو، چاہے کوئی مشرق میں ہو، چاہے کوئی جنوب میں ہو، چاہے کوئی شمال میں ہو، جب وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کرے گا، آپ کے مذہب پر چلے گا، آپ کے راستے پر چلے گا، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ حضور غوث پاک کے ساتھ چل رہا ہے. تو آج ہم بھی پاکستان میں رہ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، تو یہاں ساتھ کا مطلب جسمانی تعلق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو راستہ حضور غوث اعظم نے چنا تھا، ہم بھی اللہ کے فضل سے اسی راستے پر چل رہے ہیں. تو اس لیے ہم نجات والے ہیں، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ سچوں کے راستے پر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کے ساتھ ہونے سے کیا ہوگا؟ تو پھر تم ہدایت پا جاؤ گے، سیدھے راستے پر ہوگے، کیونکہ یہ سچے لوگ ہیں، انہوں نے جنت میں جانا ہے. تو جو ان کے ساتھ رہے گا وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں چلا جائے گا. ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نہ تو بالکل خدا سے خوف کا نام ہے، اور نہ ہی بالکل نا امیدی کا نام ہے. یعنی ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ بالکل بے خوف ہو جائے اور کہے کہ رب بخشنے والا ہے، مجھے بالکل بے دھڑک ہو کر زندگی گزارے. اس کا نام ایمان نہیں ہے. اور اس کا نام بھی ایمان نہیں ہے کہ بالکل مایوس ہو جائے اس کی رحمت سے اور ہر وقت ڈرتا رہے کہ میں تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. ایمان ان دونوں کے درمیانی حصے کا نام ہے. یعنی خدا کی بارگاہ سے تمہیں امید بھی ہونی چاہیے اور تمہیں اس کی قہاری اور جباری کا خوف بھی ہونا چاہیے. اس چیز کا نام ایمان ہے. اب یہ ایمان والی صفت اللہ اپنے اولیاء کو بھی عطا فرماتا ہے، تبھی تو وہ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اندر یہ صفت کتنی پائی جاتی تھی؟ تو آپ کے بارے میں مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حرم کعبہ میں دیکھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ کنکریوں کے اوپر اپنا چہرہ مس کر رہے تھے، اپنا چہرہ کنکریوں کے اوپر لگا رہے تھے، روڑوں کے اوپر کنکریوں کے اوپر لگا کر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ یہ خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اے اللہ مجھے بخش دینا، اگر میں سزا کا مستحق بن جاؤں، اگر مجھے سزا دینا ہو تو مجھے نابینا کر دینا، میری آنکھیں چھین لینا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میدان محشر میں اس شرمندگی کو دیکھ نہیں سکوں گا کہ مجھے سزا مل رہی ہو اور ساری امت مجھے دیکھ رہی ہو. یہ تھا خدا کا خوف ان کے دل میں.
یہ خوف خدا کی جھلک تھی ان میں کہ جب خدا کا خوف ان پہ اترتا تھا تو پھر وہ اپنا چہرہ حتیٰ کہ ریت اور مٹی کے اندر وہ لوٹ پوٹ ہوتے تھے اور رب کو منانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مجھے دنیا میں سے کوئی دنیا دار دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ خوف کی جھلک اگر ہم قادری ہیں تو خدا کا خوف یوں ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ ان کا ہر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوتا تھا، ان کا ہر قدم خدا کی رضا کے مطابق اٹھتا تھا، ان کا ہر کام خدا اور رسول کی رضا والا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی خوف خدا کا یہ حال تھا۔ اور ہمارا ہر قدم خدا کی نافرمانی میں اٹھتا ہے، لیکن خدا کے خوف نام کے ہمارے اندر چیز بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم نے ہر قسم کے علوم تو سیکھ لیے، دینی علوم کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی تعلیم کی طرف کتنی توجہ ہوتی تھی۔ ایک شخص تھا، وہ علم کلام حاصل کیا کرتا تھا، تو اس کے والد نے اس کو روکا، بیٹا علم کلام زیادہ حاصل نہ کیا کرو۔ علم کلام اس کو کہتے ہیں کہ عقائد پر گفتگو کرنا، عقائد پر اور خدا کی ذات کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ علم کلام ہے۔ فرمایا یہ علم کلام زیادہ نہ حاصل کیا کرو، دوسرے جو علوم ہیں، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ کیا کرو۔ تو وہ نہیں مانتا تھا۔ تو وہ شخص اس کو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں لے کر آیا اور راستے میں سمجھایا کہ بیٹا اس دربار میں جا رہے ہیں کہ جہاں زبان پر بھی اور دل پر بھی قابو رکھنا پڑتا ہے۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اذن سے وہ ساری باتیں جان لیتے ہیں، تو آپ نے خاموش رہنا ہے تاکہ ہم ان کا اچھے انداز سے دیدار کر سکیں۔ بیان ہوا، بیان کے بعد انہوں نے عرض کیا حضور یہ میرا بیٹا ہے، علم کلام بڑا حاصل کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ میں تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا ہوں، انہوں نے علم کلام کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی ہے۔ تو گویا کہ یہ کہنے لگا کہ علم کلام کی گفتگو ہوتی تو پھر مزہ آتا، لیکن انہوں نے تو کوئی اور ہی گفتگو کی اپنے بیان کے اندر۔ حضور غوث پاک نے یوں اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، وہ کہتے واللہ سارے کا سارا جتنا بھی علم تھا مجھے بھلا دیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے جس کو ساری کتابیں یاد تھیں، کہنے لگا سارے کا سارا علم مجھے بھلا دیا گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے فرمایا کہ ہماری محفل میں آتے رہا کرو، تجھے علم کلام نہیں بلکہ علم لدنی ہم عطا فرما دیں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب حضور غوث پاک نے ہاتھ اٹھایا تو میں اس محفل سے جا رہا تھا اور میرے جانے کی کیفیت یہ تھی کہ میری زبان پر حکمت کی باتیں جاری ہو چکی تھی، میرا دل علم لدنی سے معمور ہو چکا تھا۔ ایک اور شخص وہ نحو کا علم بڑا حاصل کرتا تھا۔ نحو کا علم وہ علم ہوتا ہے جس کو عربی گرامر کہتے ہیں، جس کی وجہ سے عربی کا علم حاصل کیا جاتا ہے، دن رات یہی حاصل کرتا ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوا تو بیان کے بعد سوچنے لگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تو کوئی نحو کی بات ہی نہیں کی ہے۔ تو گویا کہ دل میں یہ سوچنے لگا کہ میرا ٹائم ہی ضائع ہوا ہے یہاں پر، آج کا تو وقت ہی ضائع ہو گیا۔ تو سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تو اللہ کے ذکر کی محفلوں پر علم نحو کو ترجیح دیتا ہے، علم نحو سیکھنا تجھے زیادہ عزیز ہے اور اللہ کے ذکر کی محفلوں کو تو ترجیح نہیں دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس آیا کر، تجھے یہاں آنا، تو جہاں آتا رہے گا تیرے یہاں آنے کی وجہ سے، تیرے یہاں آنے کی برکت سے نحو کا عظیم امام سیبا وئی میں تجھے اس سے بھی بڑا امام بنا دوں گا۔ یعنی تو ہماری محفل میں آیا کر اور یہاں اللہ کے ذکر کی محفل میں شرکت کیا کر، تجھے امام سیبا وئی جتنا بڑا امام بنا دوں گا۔ اب
یہ دو واقعے سنانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ علم ہیں جن کی وجہ سے بندہ علم دین کی طرف جاتا ہے. علم کلام، علم نحو، ان دونوں علوم کی وجہ سے بندہ قرآن کو سیکھ پاتا ہے. یہ دونوں علوم سیکھ کر بندہ حدیث کو سیکھتا ہے. یہ ذریعہ ہے ان علوم کو سیکھنے کا. لیکن حضور غوث پاک نے بھی اس کو ناپسند فرمایا کہ پہلے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر، پھر ان علوم کی طرف جا. تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ صرف انگلش میڈیم سکول ہی ہمارے لیے رہ گیا، صرف ہمارے لیے دنیاوی تعلیم ہی رہ گئی، انگریز کی تعلیم ہی رہ گئی ہے، اور دینی تعلیم نام کی کوئی چیز بھی ہمارے اندر نہیں ہے. ایک معمولی سا نماز جنازہ وہ بھی پڑھنا نہیں آتا. وہ اپنا باپ فوت ہو چکا ہے، باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ ہمارا حال ہے. تو اس لحاظ سے اس مقام پر تو خان چلو جیسا بھی ہے، اس خان نے بھی کہہ دیا، ایک مقام پر کہنے لگا انگلش میڈیم سسٹم ذہنی غلامی لایا ہے. ہماری تنزلی کی بڑی وجہ انگریز کا تعلیمی نظام ہے، جس نے ہمیں اسلام اور اپنے کلچر سے دور کر دیا ہے. اور میں کہتا ہوں تو بھی پورا پورا دور ہی ہے. اگر تو نزدیک ہوتا تو تجھے کوئی دین کی سوجھ بوجھ ہوتی. تو یہ ڈاکٹر اقبال نے بھی پہلے کہہ دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد کے ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یعنی کفر بھی ساتھ چلا آئے گا. ہمیں تو یہ علم ہی نہیں تھا. ہم تو ان کی تعلیم حاصل کر کے یہ سمجھے تھے کہ ہم تو عروج پا جائیں گے، لیکن کیا خبر تھی کہ اس علوم کے ساتھ ان کا کفر بھی ہمارے ساتھ چمڑ جائے گا. تو اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر دیوانہ بننا ہے، اگر آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، آپ کو خوش کرنا ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس حکم پر اگر عمل کرنا ہے، تو پھر آپ کے اس فرمان پر بھی عمل کرنا پڑے گا. آپ کی اس زندگی کے اس حصے کو بھی اپنانا پڑے گا کہ ہم دنیاوی علوم بعد میں سیکھیں، پہلے اپنے دینی علوم کی طرف توجہ دیں. جتنے فرض علوم ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے، اس کے لحاظ سے تو علم حاصل کریں نا کم از کم. اس دور کے اندر بڑے فتنے عروج پر ہیں. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں، ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں سچا ہوں. آئیے حضور غوث پاک سے پوچھتے ہیں کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ 73 یہ فرقوں کی بات کیوں کرتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی بات کیوں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن نے فرقوں کے بارے میں بتایا، اور بتایا کہ فرقوں میں نہ بٹو. مطلب یہ ہے کہ فرقے بنیں گے، لیکن تم نے ان فرقوں میں نہیں جانا ہے. اور کہاں رہنا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 73 فرقے بنیں گے، ایک ناجی ہوگا، جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے. تو حضور کا فرمان سچا، رب کا قرآن سچا. تو پتہ چلا کہ فرقے تو بننے ہی بننے ہیں، لیکن پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسپیشل اس موضوع پر ایک کتاب لکھی. آپ نے فرمایا، آپ کی کتاب کا نام ہے 73 فرقے، اور اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے. فرمایا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے. پھر فرمایا ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارے پہلے سلف صالحین بزرگوں کا عقیدہ ہے، اور آج ہم اسی عقیدے پر ہی قائم ہیں. دوسرے غیر جتنا مرضی ٹل لگا لیں، اپنے مذہب سے کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں نکال سکتے. وہ تو ولی اللہ کی تعریف ہی اور کرتے ہیں. تو سنیوں مبارک ہو، تمہارے عقیدے میں غوث اعظم بھی ہے، تمہارے عقیدے میں فرید الدین بھی ہے، تمہارے عقیدے میں جنید بغدادی بھی ہے، تمہارے عقیدے میں نیچے سے لے کر اوپر تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور تمہارے عقیدے میں سارے انبیاء بھی ہیں، تمہارے عقیدے میں جبریل امین بھی ہے،
تمہارے عقیدے والے خود امام الانبیاء بھی ہیں۔ تو یہ بزرگوں کا عقیدہ اور یہی اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا عقیدہ ہے۔ فرائض کی کتنی اہمیت ہے، نماز فرض ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہماری اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی کس انداز سے فرضوں پر عمل کیا، آپ کا فرمان یہ سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ینبغی للمومن، اب 11ویں دلانے والوں پہلے یہ حضور کا فرمان اپنے دلوں پر لکھ کر جاؤ کہ حضور غوث پاک کا کیا فرمان ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کرے، اس کے بعد سنتوں کو پورا کرے، پھر فرمایا کہ اس کے بعد نوافل کو پورا کرے اور اس کے بعد مستحبات کو جا کے پورا کرے۔ 11ویں منانا، ختم شریف دلانا یہ صحیح ہے، یہ مستحب ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو اس مستحب پر عمل کر رہے ہو، نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ تو اگر نماز ہی نہیں ہے اور 11ویں دلا رہا ہے، ختم شریف پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ حضور غوث پاک کو راضی نہیں کر رہا، ناراض کر رہا ہے۔ کیوں؟ آپ کا تو فرمان ہے کہ پہلے فرائض کا اہتمام کرو، پھر نوافل اور مستحبات کی طرف جاؤ، اور یہاں دیگ ہی الٹی کھلی ہوئی ہے۔ اور جو اس پر عمل نہ کرے، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر فرائض سے پہلے سنن اور نوافل میں اگر کوئی مصروف ہو جائے، سنتیں پڑھنا شروع کر دے، نفل پڑھنا شروع کر دے اور فرضوں پر عمل نہ کرے، تو فرمایا قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا؟ قبولیت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اسے ذلیل کیا جائے گا۔ قبولیت حاصل نہیں ہوگی بلکہ اسے ذلیل کیا جائے گا۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے، یہ میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، تمہارے پیرانے کی پیر کی بات تمہیں سنا رہا ہوں۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بادشاہ کسی کو لے کر آیا اپنی خدمت کے لیے، اور یہ بے وقوف بادشاہ کی خدمت کرنے کے بجائے اس کے وزیر کی خدمت کرنے میں لگ گیا۔ تو بتاؤ، بادشاہ تو اس کو اپنی خدمت کے لیے لایا تھا اور یہ اس کے وزیر کی خدمت کر رہا ہے۔ فرمایا کیا بادشاہ خوش ہوگا؟ نہیں خوش ہوگا۔ تو یہی بات ہے کہ ختم تو ہم دلوا رہے ہیں، مستحبات کام تو ہم کر رہے ہیں، نعرے تو ہم بڑے بڑے لگاتے ہیں اور محافل تو ہم بڑی بڑی سجاتے ہیں، ساری رات بیان سنتے اور کرتے سناتے ہیں، لیکن صبح فجر کی فکر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ محفل کر رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ راستہ روکا ہوا ہے اور کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہے، اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی بچے دودھ پینے والے سوئے ہوئے ان کی نیند خراب ہو رہی ہے، یہ کوئی فکر نہیں ہے، مستحبات کام پر عمل ہے۔ تو یہ کام کریں، لیکن جو حرام و حلال چیزیں ہیں، سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق پہلے ان فرائض اور واجبات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اللہ توفیق دے تو پھر آپ اس طرف بھی آئیں اور اس پر بھی عمل کریں۔ اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور مستحبات پر عمل کرتے ہیں تو حضور غوث پاک نے فرمایا وہ بندہ ذلیل کیا جائے گا۔ آخری بات، اس وقت سب سے اہم فرض، بلکہ ہر دور میں ہر وقت، دیکھیں نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، حج سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے، رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن ایک فرض ایسا بھی ہے کہ وہ سال میں 1 بار نہیں، وہ 1 بار مہینے میں 1 بار نہیں، وہ ہفتے میں 1 بار نہیں، وہ روزانہ 1 بار نہیں، بلکہ انسان کی زندگی کے جتنے لمحات ہیں، ہر لمحے پر، ہر سیکنڈ پر اس پر وہ فرض ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ فرض کیا ہے؟ وہ فرض ہے ناموس رسالت کا فرض ہے،
وہ فرض ہے حضور کی عزت پر پہرا دینے کا فرض، وہ فرض ہے حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے کا فرض، وہ فرض ہے ختم نبوت کی حفاظت کرنے کا فرض۔ اگر کوئی انسان اپنی نمازیں بچاتا رہے، اگر کوئی انسان محافل سجاتا رہے، اگر کوئی انسان اپنی گدیاں بچاتا رہے، اپنے مریدوں سے واہ واہ کرواتا رہے اور ناموس رسالت کی بات بھی نہ کرے، ناموس رسالت کے لیے کوئی پہرے دینے والا کوئی کام بھی نہ کرے، ختم نبوت پر پہرا نہ دے، تو یہ ساری کی ساری اس کی جتنی بھی عبادتیں ہیں ساری کی ساری قبول نہیں ہوتی، بلکہ اسے دھتکار دیا جاتا ہے، اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا ہے، یہ ہمیں مولا علی نے سکھایا ہے۔ انسان کے دو اہم فرض، ایک ہے انسانی جان کا تحفظ اور دوسرا ہے خدا کی عبادت کا تحفظ۔ میرے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں یہ جان حضور کے نام پر وار دی، سانپ سے ڈسوا لیا اور اسی سانپ کے زہر سے 10 سال بعد جا کے آپ کی موت ہوئی۔ تو سانپ سے ڈسوا لیا، گویا کہ جان آپ کے نام پر وار دی، حالانکہ جان کی حفاظت کرنا ہر فرض سے اہم ہے۔ تو گویا کہ یہ گواہی دی کہ حضور سارے فرائض اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ کی عزت پہ پہرا دینا جان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ادھر فرض عصر کی نماز فرض ہے اور ساری نمازوں سے اہم نماز جس کو صلاۃ الوسطیٰ قرآن میں کہا گیا، لیکن ادھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور آرام فرما رہے ہیں اور مولا علی دیکھ رہے ہیں سورج ڈوب رہا ہے، اور مولا علی نے حضور کی ناموس پر، حضور کی عزت پر نماز عصر قربان کر دی۔ نماز رب کی طرف سے فرض ہے، لیکن حضور کی عزت پر کیا کر دیا؟ نماز کو بھی قربان کر دیا۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروغ غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر، وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ تمام فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو اصل جو فرض ہے وہ ہے ناموس رسالت کا فرض، وہ ہے عزت رسول کا فرض۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں حکومت وقت کو بھی کہ معاملات جو بھی ہیں آپ دانش مندی سے کام لیں، آپ حالات کو مزید بگاڑ کی طرف لے کر نہ جائیں۔ یہ مسلمان ہیں، مسلمان مر تو سکتا ہے لیکن مسلمان کے دل سے محبت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نہیں نکل سکتی ہے۔ آپ نے تجربہ کر لیا ہے، لہذا ناموس رسالت پر اور ختم نبوت پر نہ کبھی سمجھوتا ہوا ہے، نہ کبھی کمپرومائز ہوا ہے، نہ کبھی سمجھوتا ہوگا۔ چند دنوں کی تمہاری حکومت ہے، چند دنوں کی تمہاری سیٹیں ہیں، چند دنوں کی تمہاری یہ دولت ہے، چند دنوں کے تمہارے یہ عہدے ہیں۔ عقل سے کام لیں، ہوش کے ناخن لیں، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں اور یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سارے فرض اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کا فرض اور ختم نبوت کا فرض سب سے عرفہ اور سب سے اعلیٰ ہے، کہ جس پر ہر مومن مسلمان کے لیے ہر لمحے ہر سیکنڈ پر پہرا دینا ضروری اور فرض ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اس فرض پر ہم بڑے احسن طریقے سے شروع سے پہرا دے رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے صبح قیامت تک پہرا دیتے رہیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔